بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند ایسی مبارک سنتیں جو ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں ان کو شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میرے دوستو کہ پریشانی جب ایک انسان کو لاحق ہوتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، اس وقت انسان کیا کرتا ہے اور خاص طور پر ہم کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں کوئی پریشانی، کوئی بیماری یا کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں کام نہ بنے پھر وظیفوں کی، تعویذوں، گنڈوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اسباب جو ہیں یہ استعمال کرنا جائز ہیں، یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے۔ وظائف کرنا، تعویذ اور ڈاکٹروں کے پاس جانا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن میرے دوستو سب سے پہلے سنت پیش نظر ہونی چاہیے کہ سنت کیا ہے، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی معمول تھا۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مبارک سنت کہ جب پریشانی لاحق ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ آج ہماری زندگی سے یہ سنت نکل چکی ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے اس سنت کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری سنت جو ہماری زندگی سے بالکل نکل چکی ہے اور اسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں میرے دوستو، وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کے میرے دوستو حدیث میں بھی بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور ان فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو شخص مستقل مزاجی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہے، اس کو مرتے وقت اللہ رب العزت کلمہ طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے دوستو، اور بھی بہت سے فوائد ہیں اس کے۔ تو یہ مسواک جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے میرے دوست، جو ہماری زندگی سے بالکل نکل چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سنت کو بھی اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو تیسری سنت ہے جو ہماری زندگی سے نکل چکی ہے وہ ہے اپنے ٹخنوں کو ننگے رکھنا۔ اب اگر کہا جائے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھا کریں بھائی جان، آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ آپ تو وہابی ہو یا فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ تو میرے دوستو، یہ شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ کسی فرقے کی نشانی نہیں ہے، فرقے کی علامت نہیں ہے کسی کی، کہ فلاں فرقہ ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اور فلاں نیچے رکھتا ہے۔ یہ تو مطلق میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پاؤں کا جتنا بھی حصہ ڈھکا ہوا ہوگا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا میرے دوستو۔ تو میرے دوستو یہ تو 3 سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، جو ہماری زندگی سے بالکل نکل چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی ہیں میرے دوستو۔ اور ایک اہم سنت جو ہے وہ داڑھی۔ میرے دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب سنت ہے، اور بلکہ یہ ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے میرے دوستو یہ داڑھی۔ ہمیں میرے دوستو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں، ہم اپنے نبی کی زندگی کو کیا پڑھیں، ہمیں اپنی نبی کی زندگی کا میرے دوستو پتہ ہی نہیں۔ ایسے شفیق نبی میرے دوستو جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، جس نے ہمارے لیے ساری کی ساری تکالیف برداشت کی، سارے کے سارے دکھ درد برداشت کیے میرے دوستو۔ ایسا شفیق نبی میرے دوستو جس کو آخری وقت میں بھی اپنی امت کی فکر، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا میرے دوستو۔ ایسا شفیق نبی، آج ہم اس نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے دوستو؟ کبھی ہم نے سوچا ہے میرے دوستو کہ ایک شخص دوسرے کے لیے اتنا کچھ کر دے، اپنی جان تک قربان کر دے، اور جس کے لیے جان قربان کی اس کو پرواہ ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تھا کہ پریشانی کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنا، دوسرے نمبر پر داڑھی، تیسرے نمبر پر شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا میرے دوستو، اور چوتھے نمبر پر مسواک کرنا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔